حضرات کی خدمت میں آج کے اس مبارک موقع پر توبہ کے متعلق مختصر عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ بزرگان محترم، توبہ کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر مختلف معاشروں میں مختلف طریقے توبہ کے ہوا کرتے ہیں، الگ الگ مذاہب میں الگ الگ طریقے ہیں۔ کسی مذہب میں اپنے خدا کے سامنے جا کر کھڑے ہو جانا، کان پکڑنا، یا اٹھک بیٹھک جس کو بخشیاں کہتے ہیں، بخشیاں بیٹھنا، یہ کسی مذہب کا طریقہ ہے۔ کہیں اور کہیں طریقہ ہے، کہیں لیٹ کر چکر لگانا ہوتا ہے۔ تو ان سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ طرح طرح کے طریقے، لیکن مسلم معاشرے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب کسی بچے سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو ماں باپ یا استاد جب اس کو ڈانٹتے ہیں، تو نے ایسی حرکت کی ہے، توبہ کر، آئندہ سے یہ حرکت نہیں کرے گا، تو بچہ فوراً اپنے ہاتھ کانوں پر لے جاتا ہے اور پھر اپنے گالوں پر اس طرح سے مار کر کہتا ہے کہ توبہ توبہ، آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گا۔ کیا اسی کو توبہ کہتے ہیں؟ یا کان پکڑ لینے کو توبہ کہا جاتا ہے؟ نہیں بزرگان محترم، توبہ کے شرعی معنی یہ ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ندامت کے ساتھ اللہ رب العزت کے آگے اس گناہ کا اقرار کرے اور توبہ کرے اور اس بات کا عزم کرے کہ آئندہ میں اس گناہ کو ہرگز نہیں کروں گا، اور اس عزم پر قائم رہے، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز گناہ کی ندامت ہونا۔ کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی کام خلاف شریعت بندے سے ہو گیا، کوئی کام اللہ نے جس کو حرام کیا تھا اس نے غلطی اور غفلت کی وجہ سے کر دیا، تو سب سے پہلے ندامت ہو۔ ندامت کے بعد اللہ رب العزت کے آگے اظہار ہو، عاجزی کے ساتھ اظہار ہو، اے اللہ یہ کام میرے لیے حرام تھا، میں نے اس کام کو کر بیٹھا، تو مجھے معاف فرما، معافی طلب کرے، اور دل میں یہ عزم کرے کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اور اس عزم پر قائم رہے، مرتے دم تک قائم رہے، آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جائے، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر توبہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، یوں کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں، توبہ توبہ، میں نے توبہ کر، یا کسی کا دل دکھا دیتے ہیں یا کوئی بڑا گناہ کر دیتے ہیں، صرف استغفر اللہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ نہیں بزرگان محترم، توبہ کے معنی اور مطلب کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا یہ وہی توبہ ہے جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ جو آیت میں نے حمد و صلات کے بعد تلاوت کی، اس آیت میں اللہ رب العزت تمام ایمان والوں سے ایسے ہی توبہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اے ایمان والوں، اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے نہیں، بلکہ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہے ہیں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کے آگے توبہ کرو۔ توبہ کے معنی معلوم ہو گئے، یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ کو ایسی توبہ مطلوب ہے۔ اب جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کو یہ ادا اور بندے کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العزت صرف بندے کی توبہ ہی قبول نہیں کرتے، بلکہ بندے کو بھی اپنے محبوبین میں شمار کر لیتے ہیں۔ غلطی ہو رہی ہے، بندے نے توبہ کیا، توبہ کا قبول ہو جانا خود ایک بڑی نعمت ہے بندے کے لیے، غلطی کا معاف ہو جانا یہ بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اس بندے کو جس نے توبہ کیا اللہ رب العزت اپنے محبوبین میں شمار فرما دیتا، یعنی دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ لہذا بزرگان محترم، ہم کو چاہیے
کہ ہم اگر کوئی غلطی ہم سے سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف ہم توجہ کریں، فوراً توبہ کی طرف رجوع ہو جائیں، ندامت کے ساتھ اللہ رب العزت سے توبہ، گناہوں کا اقرار کریں، اے اللہ میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں کیا، میں نے اس کے ساتھ ایسا ظلم کیا، تمام چیزوں کو ظاہر کریں، وہاں پر ظاہر کر کے توبہ مانگیں۔ بزرگان محترم، آج معاشرے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بڑی جرأت سے کہتے ہیں اجی ہم تو انسان ہیں، گناہ انسان سے ہوتا ہے، فرشتے تھوڑی گناہ کریں۔ بعض لوگ بڑی جرأت سے کہتے ہیں ہم تو انسان ہیں، انسانی تقاضا ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہی ہے، فرشتے تھوڑی گناہ کریں گے۔ یہ بات کہہ کر گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور گناہوں پر قائم رہتے ہیں۔ بہت بری بات ہے بزرگان محترم، بے شک یہ بات حقیقت ہے، سچی بات ہے کہ انسان کی فطرت ہے، انسان سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن بشریت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ توبہ کی طرف بھی جھکنے والا بنے۔ یہ بھی انسانیت کا تقاضا ہے۔ جب انسانیت کے تقاضے سے گناہ ہوتا ہے تو انسانیت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس گناہ کو فوراً اللہ رب العزت کے آگے توبہ کر کے اس گناہ کو معاف کروائے، لیکن ایسا نہیں کرتے۔ بعض لوگ جرأت سے کہتے ہیں کہ ہم تو انسان ہیں، فرشتے تھوڑی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے جگہ جگہ امت کو کہا ہے کہ تم توبہ کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے حکم دیا کہ نیکوں کا ساتھ دو، گناہوں سے بچو، جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا گیا، چوری سے ہم کو روکا گیا۔ شریعت کو اگر ہم پڑھیں گے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی ساری امت کو روکا گیا۔ ہر لمحہ خیر ہی خیر کی طرف دعوت دی گئی، اچھوں کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا، سچوں کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا۔ افسوس ہے ہم پر کہ ہم نے دین کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں۔ لہذا بزرگان محترم، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت پر کامل مکمل یقین رکھیں، توکل اللہ پر پیدا کریں اور اللہ کے احکامات پر 100% عمل کرنے والے بنیں، ہر حکم پر عمل کرنے والے۔ لہذا یہ جو آیت میں آج لے کر آیا ہوں، اللہ نے توبہ کا حکم دیا اس آیت کے اندر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اگر گناہ کرتے کرتے پہاڑوں کے مانند بھی گناہ کر لے، اگر سچے دل سے توبہ کر لے گا تو میں اس کی توبہ ضرور قبول کروں، پہاڑوں کے مانند بھی گناہ ہو جائے۔ بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی آئی۔ کیسا قحط پڑا، لوگ پریشان ہو گئے، پانی نہیں، کھانا نہیں، کچھ۔ سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے کہ یا نبی اللہ، آپ ہی اللہ سے دعا مانگ لیجئے، بارش کے لیے دعا مانگیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کو جمع کیا، صلاۃ الاستسقاء پڑھی گئی، دعا مانگی گئی۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، تمہارے اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 سال سے کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے، 40 سال سے کبیرہ گناہ کر رہا۔ جب تک یہ بندہ تمہاری مجلس چھوڑ کر نہیں چلے جاتا، اس وقت تک بارش نہیں برسے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ دیکھو ہمارے اس مجمع میں ایک بندہ ایسا گنہگار ہے جو کبائر کا مرتکب ہے، 40 سال سے گناہ کرنے والا ہے، یہ اس مجمع سے نکل جائے گا تو اللہ کی رحمت برسے کی بارش ہوگی۔ اب یہ جو بندہ تھا، کون ہمت کرے گا؟ آپ غور کیجئے بزرگان محترم، چھوٹا سا اگر چھوٹی سی شکایت کسی طالب علم کی آ جاتی ہے تو درسگاہ کے اندر دوسرے طلباء کے سامنے کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ گھر کے اندر کسی بھائی سے کچھ غلطی ہو جائے، اسی طرح محلہ معاشرہ، تو مجمع میں اٹھنا کون ہمت کرے گا؟ جو ہی اس بندے نے یہ اعلان سنا، جس نے گناہ کیا ہوا تھا،
اس نے اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑایا، دل کے ساتھ سچی توبہ کی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بدن پر کپکپی طاری ہو گئی، کہنے لگا اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے چونکہ اس بندے نے سچے دل سے توبہ مانگی تھی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ ادھر اعلان ہو ہی رہا ہے، اتنے میں ابر بھی جڑ گئی اور بارش بھی برسنا شروع ہو گئی۔ لوگ حیران رہے، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، خدا کے دربار میں عرض کرنے لگے اے باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ مجمع سے کوئی اٹھا نہیں لیکن بارش برس رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے اس بندے نے توبہ کر لی ہے۔ کیا فرمایا؟ میرے اس بندے نے توبہ کر لی ہے، سچے دل سے اس نے توبہ کر لی ہے، جس کی وجہ سے بارش برس رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اے باری تعالیٰ وہ بندہ کون بندہ ہے؟ مجھے بتا دیجئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میرا کون سا امتی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ میں ستار الغیوب ہوں، فرمایا میں ستار الغیوب ہوں، میرے لیے یہ میرے شان کے لائق نہیں ہے کہ میں کسی بندے کو تمہارے سامنے ظاہر کروں۔ بزرگان محترم، اس بات سے ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت ہم بندوں کا کتنا لحاظ کر رہے ہیں کہ 40 سال کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہنے کے باوجود بھی ایک سچی توبہ پر اللہ اس قدر راضی ہو جاتے ہیں کہ وقت کے نبی کو بھی اس امتی کا پتہ دینے کے لیے اللہ راضی نہیں ہے، فرما رہے ہیں کہ یہ میرے عیبوں کو چھپانے کا معاملہ ہے، چونکہ میں ستار الغیوب ہوں، میں تمہارے آگے میرے اس بندے کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ اب ہم کو چاہیے کہ ہم توبہ کرنے والے بنیں، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان ہے، بشریت کا تقاضا ہے، انسان سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، چاہ کر بھی گناہ کرتے ہیں، کبھی انجانے میں بھول اور غفلت کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی مجبوری کی حالت میں گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم غفلت کے جو خواب میں ہم سو رہے ہیں اس سے بیدار ہو جائیں، سود سے بچنے والے بنے، چوری سے بچنے والے بنے، زنا سے بچنے والے بنے، جھوٹ سے بچنے والے بنے۔ آج امت کا حال، امت کے خصوصاً نوجوان طبقے کا حال، خصوصاً وہ طلبہ جو اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، خصوصاً پچھلے 5 سالوں سے جو ان کی کیفیت ہے ہر کوئی جانتا ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل کے اندر ڈیٹا پیک آن ہے، کون کیا کر رہا ہے واللہ اعلم، اللہ جانے، کرنے والا جانے۔ بزرگان محترم، اپنے اولاد کی حفاظت کریں، خود بھی گناہوں سے بچیں، توبہ کی عادت بنا لیں، روزانہ توبہ کرنے کی عادت بنا، روزانہ توبہ، رات میں توبہ کریں، اے اللہ مجھ سے آج جتنے بھی گناہ ہو گئے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، جان کر میں نے جتنے گناہ کیے ان کو بھی معاف فرما، بھول اور غفلت سے مجھ سے جتنے گناہ سرزد ہوئے ان کو بھی معاف فرما۔ یہ زنا، آنکھوں سے غلط چیز کا دیکھنا، ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا 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 گناہ کا عادی بن جاتا ہے، اس طرح عادی بن جاتا ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس طرح گناہ کی عادت ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال میں اگر صحیح مثال دینا چاہتا ہوں تو اسمارٹ فون کے اندر آج کل بچے جو ویڈیو چلاتے ہیں، شارٹ ویڈیو کے نام سے ہو، یوٹیوب کے نام سے ہو، پہلے گناہ سمجھتے تھے، غیر محرم عورتیں آتی ہیں، لڑکیاں آتی ہیں، ان کا لباس اچھا نہیں رہتا، مرد حضرات دیکھنے کو ہچکچاتے تھے، دور ہٹا دیتے تھے، اس سے باہر آ جاتے تھے، لیکن وہ گناہ کرتے 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 اس قدر عادی ہو چکے ہیں، آج وہ چیز معمول ہو چکی ہے۔ آنکھوں کا گناہ، زنا، حدیث میں زنا آنکھوں سے زنا ہے، زنا کا عذاب کیا بتلا ہے؟ قیامت کا میدان ہوگا، آدم
अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाला हर बच्चा वहाँ पर मौजूद होगा, हर एक नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। उस वक्त हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के मैदान में सारा मजमा होगा, सारे मजमे को एक बदबू आएगी जिस बदबू से सारा मजमा परेशान हो जाएगा। कौन सी बदबू होगी? दुनिया में जो लोग ज़ानी होंगे, ज़िना करने वाले होंगे, उनके शर्मगाहों से ऐसी बदबू अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में निकालेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाला हर आदमी उस बदबू से परेशान रहेगा। एक रिवायत में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ज़ानियों के सर पर पे उनकी शर्मगाह बना दी जाएगी, उसमें से पीप बहता हुआ जिस्म पर से नीचे टपक रहा होगा। ऐसी हालत में क़यामत के मैदान में खड़े रहेंगे। आज हम अपने भाई के सामने छोटी सी क्या कहते हैं चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, महल्ले में बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहां हर कोई होगा। दुनिया में तो लोग बुजुर्ग समझते थे, नेक समझते थे, फुला अच्छे हैं, इनो मौलाना है, इनो फुला है, इनो नेक है, इनो सदका करने वाले हैं, इस तरह से नेक गुमान में थे। हर एक की असलियत वहां पर खुल जाए। लिहाजा ये जो मोबाइल है, ये जो फितना है, आंखों का गुनाह हो रहा है। उसी तरह जबान झूठ बोलने के आदी, खुल्ला खुल्ला आज भी लोग कह रहे हैं कि झूठ के बगैर तिजारत नहीं होती। एक वकील साहब थे जिन्होंने हजरत शेख दामत बरकातहू के सोहबत याफ्ता होकर झूठ से तौबा कर लिया। चूंकि वकील थे, इनका पेशा ही झूठ का था, अब लोगों से साफ कह दिए कि झूठे मुकदमात में नहीं लड़ूंगा। इतना अल्लाह का करना ऐसा हो गया, ऐसी आजमाइश ऊपर आ गई कि बहुत माहिर थे, मशहूर थे, अपॉइंटमेंट कई कई दिनों बाद मिलता था, ऐसा आदमी बिल्कुल खाली हो गया, कोई नहीं आ रहा है ऑफिस का। यहाँ तक कि एक दिन ऑफिस को नहीं जाना छोड़ दी। इनकी बीवी चूंकि वो एक डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि आप परेशान न हो, मेरी जो कमाई है, आमदनी अल्लाह जो दे रहा है, उससे हम घर चला लेंगे, आप परेशान न हो। फिर भी ये सच्चाई पर कायम रहे। फिर दोबारा इन्होंने ऑफिस को जाना शुरू किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करना ऐसा हुआ कि सबसे पहले एक मस्जिद का मुकदमा उनके पास आया, जो सच्चा मुकदमा था, जिसमें झूठ का दखल नहीं था। मुकदमा आया, इन्होंने चूंकि इतने माहिर, ये पहले से माहिर थे, ये एडवोकेट थे, मुकदमा इन्होंने उसको लिया और वहां जाकर सबमिट किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी अता फरमाई। मस्जिद वालों के जरिए से दूसरों को खबर मिली, तीसरों को मिली। लिहाजा अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जितने सच्चे मुकदमे थे सब लोग इनके घर को आना शुरू कर दिया और लोगों को भी मालूम हो गया, दूसरे एडवोकेटों को भी मालूम हो गया कि ये जो फलां साहब है ये झूठ से काम नहीं लेते, इनका हर मुकदमा सच्चा होता है। यहाँ तक कि किताब में हजरत ने लिखा है कि जज को भी ये यकीन हो गया कि फलां बंदा कभी झूठ से काम नहीं लेता, इसलिए इनका हर मुकदमा जो है कामयाब हो जाता है। जब सच्चे बन जाएंगे, सच्ची पक्की तौबा कर लेंगे, हो सकता है चंद दिन के लिए आजमाइश आ जाएगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाब जरूर करेगा। तौबा शर्त है। बुजुर्गान मोहतरम, हमको चाहिए कि हम सच्ची पक्की तौबा करें। कैसी तौबा करें? तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह ने फरमाया सच्चे दिल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करें। ज़बान की भी तौबा करें, आंख से जो चीज देख चुके हैं उससे भी तौबा करें। अपने कानों से म्यूजिक का सुनना हराम है। आज शौक समझ रहे हैं, नई गाड़ी खरीदे तो सबसे पहले अच्छे अच्छे गाने होना चाहिए, अच्छी म्यूजिक हो। घर के अंदर कुछ काम काज कर रहे हैं, कुरान खानी हो या अकीका या कुछ और हो, या लोगों को जमा रहे, अल्लाह ने तौफीक दिया, अल्लाह की तौफीक से घर बना रहे हैं और घर के अंदर लोगों को बुलाकर दावत कर रहे हैं, लेकिन साथ में म्यूजिक भी चला रहे हैं। नौजवान खुसूसन मोबाइल में हमेशा म्यूजिक पे मुब्तला।
اتنا بڑا گناہ ہے، یہ حرام قرار دیا اس کو شریعت نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں دنیا کے اندر 2 آوازوں کو ختم کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، یہ میوزک کی ڈی جے کی آواز کو ختم کرنے کے لیے، دوسری میت کے پاس بیٹھ کر چیخ و پکار کرنے رونے کی آوازوں کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن آج میوزک کا شوقین سب سے زیادہ اگر کسی کو دیکھا جائے تو مسلم طبقہ ملے گا۔ لہٰذا اس طرح جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ ہیں، ان تمام گناہوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ توبہ کرے۔ شراب اللہ معاف فرمائے، شراب حرام ہے، لیکن آج کل مسلم معاشرے میں یہ عام ہوتی جا رہی ہے، عام ہوتی جا رہی ہے۔ کئی مسلم گھرانوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مسلم محلہ ہے، صبح سویرے فجر کے وقت میں لوگ کچرا لا کر ایک محلے کے کنارے میں ڈالتے ہیں، وہاں شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی، محلے میں کسی غیر مسلم کا مکان نہیں، کہاں سے آئے گی شراب کی بوتل؟ مسلمان پی رہا۔ کئی نیک لوگوں کے ہم نے کارگزاری سنی تو ان کے تعلق سے معلوم ہوا، جب ان کی وفات ہوئی تو بعد میں معلوم ہوا کہ کئی سال سے شراب کے عادی تھے، دیکھنے میں اس طرح نظر آتے تھے، لوگوں سے اس طرح بات چیت۔ لہذا بزرگان محترم ہم کو چاہیے کہ ہم توبہ کرنے والے ہیں، شراب سے بھی توبہ کریں، سچے دل کے ساتھ توبہ کریں۔ شراب کی بات آئی تو بات عرض کرو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور تھا، ایک شخص شراب پیتا ہوا آ رہا تھا، دیکھا کہ سامنے حضرت عمر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر کا خوف اتنا تھا کہ اس نے دیکھا ہاتھ میں بوتل ہے، میں شراب پیا ہوا ہوں، امیر المومنین دیکھیں گے تو میرے ساتھ کیا کریں گے؟ اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ دل ہی دل میں اپنے رب سے کہنے لگا، اے اللہ تو مجھے عمر کے شر سے بچا لے، میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اے اللہ میری سچی توبہ ہے، تو مجھے عمر سے بچا لے۔ جو ہی حضرت عمر قریب آئے تو پوچھا، اے بوڑھے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ گھبراہٹ میں کہنے لگا، امیر المومنین یہ تو سرکہ۔ حضرت عمر نے طلب کیا، دیکھ اس طرح بوتل کو ادھر لا، لے کر حضرت عمر نے جب اس کا جائزہ لیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حقیقت میں وہ سرکہ بن چکا تھا۔ سچے دل سے توبہ کرنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو سچی پکی توبہ عطا فرمائے۔ جس طرح زندگی گزارنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے اور خود بھی عمل کرنے، اپنے اولاد کو بھی دینی علوم پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کے ساتھ آج ہم جو ناانصافی کر رہے ہیں وہ شاید تاریخ میں کسی نے نہیں کیا ہو۔ بچوں کو قرآن سکھانے میں آج ہم لوگ جو ہے ناکام ہو چکے ہیں، بچوں کو نماز سکھانے میں ناکام ہے، تعلیم دینے میں ناکام ہے، اور بہت ساری چیزیں ان کی صحیح اسلامی اور دینی تربیت دینے میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے غفلت برت رہے ہیں۔ بچے جو ہے نمازوں کو بچوں کو ساتھ لے کر آنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی قسمتیں بھی اچھی فرمائے، ان کو بھی خوب علوم عطا فرمائے۔ جتنے بھی بچے دنیاوی تعلیم، انگریزی تعلیم کالجوں میں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی مدارس میں پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے۔ سارے عالم کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنائے، آپس میں اتفاق اور اتحاد کو پیدا فرمائے۔ نفاق اور دشمنی سے اللہ ہم تمام کی پوری حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان قرضوں کے بوجھ میں ہیں، اللہ اپنے خزانہ غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے۔ جتنے بھی بے نکاحی لڑکے لڑکیاں اپنے گھروں میں ہیں، ان کے لیے اللہ صالح جوڑوں کا انتظام فرمائے، اور شریعت کے مطابق کم خرچ میں نکاح کرنے کی اللہ لڑکے والوں کو توفیق عطا فرمائے۔ لڑکی والوں پر ظلم کرنے سے اللہ سارے لڑکے والوں کی پوری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، جسمانی لین سے بھی پریشان ہو یا روحانی بیماریوں میں، جادو وغیرہ میں مبتلا ہے، اللہ سب کو بھی مکمل صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ خصوصاً اس وبائی بیماری میں جتنے بھی لوگ
دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے، مزید لوگوں کو بیمار ہونے سے اللہ پوری پوری حفاظت فرمائے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اللہ ان تمام کو اپنا ڈر عطا فرمائے، اللہ کی محبت بھی عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق بھی عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔